بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج آپ کے سامنے ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا مادہ منویہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ ایک فرقہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ چیز پاک ہے۔ ان کے ایک علامہ صاحب ہیں، علامہ وحید الزمان صاحب، وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز پاک ہے، چاہے خشک ہو، چاہے گاڑی ہو، چاہے تر ہو، ہر صورت کے اندر پاک ہے۔ ان کے دوسرے ایک علامہ صاحب ہیں، علامہ نور الحسن صاحب، وہ کہتے ہیں کہ یہ پاک ہے کیونکہ اس کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ مادہ منویہ سے انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات پیدا ہوئے ہیں، اس لیے یہ چیز پاک ہے۔ لیکن ہم اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ ناپاک ہے، اور اس کی چند دلیلیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میں ان کپڑوں کے اندر نماز پڑھ سکتا ہوں جن کپڑوں کو پہن کر میں نے اپنے گھر والوں سے ہم بستری کی صحبت اختیار کی؟ تو سیدنا محمد علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہاں پڑھ سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر گندگی نہ لگی ہوئی ہو۔ اگر گندگی لگی ہوئی ہو تو اس کو دھو لینا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک موقع ایسا آیا کہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں پر کھڑے ہوئے پانی کھینچ رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ فرمایا، اے عمار بن یاسر کیا کر رہے ہو؟ فرمایا، اے اللہ کے رسول، پانی کھینچ رہا ہوں، میرے کپڑے پر تھوک لگ گئی ہے، تو اس لیے اس کو دھونے کے لیے میں پانی نکال رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تھوک پاک ہے جس طرح یہ پانی پاک ہے۔ ہاں، خون لگ جائے تیرا کپڑا ناپاک ہو جائے گا، الٹی لگ جائے تیرا کپڑا ناپاک ہو جائے گا، پیشاب پخانہ لگ جائے تیرا کپڑا ناپاک ہو جائے گا، مادہ منویہ لگ جائے تیرا کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ تھوک کے ذریعے سے کپڑے کو پاک کرنا کوئی ضروری نہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کپڑے کے اندر مادہ منویہ گندگی دیکھو تو اس پورے کپڑے کو دھوو، اور اگر نظر نہ آئے تو پورے کپڑے کو دھوو، اگر نظر آ جائے تو اسی مقام کو دھو لو تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں کہ میرا یہ معمول تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو کپڑے مبارک ہوتے تھے، اگر ان پر مادہ منویہ لگی ہوتی تھی، اگر خشک ہو جاتی تو میں اس کو کھرچ دیتی، اگر وہ تازہ ہوتی تھی تو میں اس کو دھونا لازمی سمجھتی تھی۔ اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ہمشیرہ سیدنا ام حبیبہ، جو میری اور آپ کی ماں ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ان کپڑوں میں نماز پڑھ لیتے تھے جو آپ نے صحبت کے وقت پہنے ہوتے تھے؟ تو سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر گندگی لگی ہوئی ہوتی تھی تو اس کے اندر کپڑے کے اندر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو دوستو دیکھیں، ہم اہل سنت والجماعت اس کو ناپاک سمجھتے ہیں، گندگی سمجھتے ہیں، کیونکہ سیدنا عمار بن یاسر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمول کو دیکھو، وہ تھوک کو ناپاک سمجھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے بتلایا کہ یہ چیزیں ناپاک ہیں۔ اسی طرح سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے سوال کیا تو اللہ کے رسول کا جو معمول تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو عزیز دوستو، اب آپ کی مرضی کہ آپ نام نہاد اہل حدیث پر ان کی باتوں کو سمجھیں یا آپ اہل سنت والجماعت کے مسائل کو سمجھیں۔ یہ بات نہیں ہے، جو بات رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے
اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمارے ان مسائل کی جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ان کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔